أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 59 آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اگر خدا کی مرضی شامل حال ہو زندگی نے وفا کی تو اسی آیت کریمہ کے زیر بحث ہماری ان عشرے کی مجالسیں جاری و ساری رہیں گی۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں صاحب ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہیں اور تم میں سے ہیں۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پروردگار عالم نے 3 اطاعتوں کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے صاحب ایمان سے خطاب کیا اور اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور پھر پروردگار عالم نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور خلاصہ یہ کہ جہاں 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، لفظ اطاعت کا استعمال صرف 2 مرتبہ ہوا ہے۔ جہاں پروردگار کی اطاعت کا حکم آیا تو ایک لفظ اطاعت کا حکم ساتھ میں، اور پھر جہاں رسول اللہ اور اولو الامر کی اطاعت کی باری آئی تو پروردگار عالم نے ایک اطاعت کے ساتھ زیر سائے 2 اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ لفظ اطاعت ایک ہے مگر اطاعت کا حکم 2 کا ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اولو الامر کی اطاعت بھی ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم خدا اور رسول اللہ کی اطاعت پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور آنے والی مجالسوں میں آہستہ آہستہ اس موضوع پر آئیں کہ اولو الامر حقیقت میں کون ہیں۔ اب جہاں بات اطاعت خدا کی آتی ہے تو خدا کی اطاعت ذاتی ہے۔ پروردگار عالم اپنے ہر کمال و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا اپنے اطاعت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، تو سب سے پہلے خدا نے اپنے اطاعت کا حکم دیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت خدا
इंसान के हदफ जिंदगी है। हर इबादत को कामाल तक पहुंचाने में इताअत काम आती है। अगर इताअत ना हो तो इबादत मुकम्मल नहीं होती। इंसान को उस वक्त तक इबादत काम नहीं देती, फायदा नहीं पहुंचाती जब तक उसमें खुदा की इताअत शामिल हाल ना हो। बिलखुसूस अपनी नौजवान बच्चियों से मेरा खिताब है। वजाहत करती हुई चलूं, मिसाल के तौर पर परवरदिगार आलम ने हमें नमाज यौमिया वाजिब करार दिया है। हर वो मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा, खुदा को वहदहुल ला शरीक माना, उसके रसूल पर ईमान लाया, उस पर नमाज यौमिया वाजिब है। अब अगर हमने नमाज तो पढ़ी मगर शराइत के साथ नहीं, किसी ने नमाज पढ़ी मगर क़िबले से रुख को मोड़ लिया, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं। किसी ने नमाज पढ़ी मगर वुजू कामिल ना हुआ, नमाज कबूल ना हुई, नमाज कामिल ना हुई। मिसाल के तौर पर हमने रोजे रखे, खुदा का हुक्म है कि नमाज सुबह से लेकर नमाज मगरिब तक तमाम रोजे को बातिल करने वाली चीजों से परहेज करें। अब हमने तमाम मुब्तिलात रोजा से परहेज तो किया मगर वक्त अपना जाना, हमने मगरिब से लेकर सुबह की नमाज तक रोजा रखना चाहा, तो क्या ये रोजा हमें कोई फायदा पहुंचाएगा? हमने हज किया, किसी एक हुक्म खुदावंद आलिम के हम मुखालिफ बन गए, एक रुकने हज को ना माना, तो क्या ये हज हमें कोई फायदा पहुंचाएगा? नहीं। इबादत तकमील तक उसी वक्त पहुंचती है जब उसमें इताअते परवरदिगार हो, यानी नमाज ऐसी पढ़ें कि जैसे खुदा ने चाही है, रोजा ऐसे रखें कि जैसे खुदा का हुक्म है, यानी इबादत उसी वक्त इंसान को फायदा पहुंचाएगी कि जब उसमें इताअत शामिल हाल हो। और इंसान की खिलकत का मकसद ही इबादत है कि परवरदिगार कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नात और इंसानों को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करे। और हर इबादत तकमील तक उसी वक्त पहुंचती है कि जब उसमें इताअते परवरदिगार शामिल है। इबादत का दर्स हासिल करना है तो कुरान इब्लीस मलऊन का वाकया हम तक पहुंचाता है कि जिससे हम इबरत हासिल करें। परवरदिगार आलम ने सूरह हिज्र में कहा कि उस वक्त को याद करो कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि मिट्टी से एक पुतले को तैयार किया जाएगा और जब उसमें रूह को फूका जाएगा तो तुम सबके सब सजदा रेज हो जाना। तमाम के तमाम इज्तिमाई तौर पर मलाइका सजदा रेज हो गए सिवाय इब्लीस मलऊन के। इस मलऊन ने ये कहकर सजदा न किया कि मैं आग का बना हूं और ये मिट्टी का बना है। और रिवायात बताती है कि ये मलऊन कहता है कि खुदावंद करीम, ऐ पालने वाले, बस एक सजदा आदम की छूट दे दे, मैं तेरी ऐसी इबादत करूंगा कि जिसे किसी मलक ने न की हो, जैसे किसी जिन ने न की हो। गोया की आवाज खुदरत आई कि हमें तेरी इबादत से कोई वाबस्तगी नहीं है, ऐसी इबादत कर कि जैसे हमने हुक्म दिया है। बात वाज़े हो गई कि खुदा की इताअत में जिंदगी को गुजारना इंसान के मकसद हयात है। न सिर्फ इबादत जो वाजिब करार दी है उसमें इताअत जरूरी है, बल्कि इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे को इबादत में तब्दील कर सकता है जब वो अपनी जिंदगी को इताअते परवरदिगार में गुजारे। इस्लाम का लुग़वी मतलब
کلی اعتبار سے تسلیم کرنا ہے. اطاعت کلی کو اسلام کہا جاتا ہے. یعنی جہاں انسان نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب اس نے اپنی زندگی کو خدا کے رضا پر جینے کا ارادہ کر لیا ہے. وہ دوسرے مذہب ہے کہ جہاں ان کے ماننے والوں نے اپنے مذہب کو صرف عبادت کی مقام تک محدود کیا ہے، عبادت گاہوں تک محدود رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے اور یہ ہماری روحانی زندگی ہے. مگر دین اسلام فطرت کے تابع مذہب ہے. خدا کے حکم کے اطاعت میں اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے تابع زندگی کو گزارنا ایک مسلمان کا فریضہ. یعنی اب ایک مسلمان وہی دیکھے کہ جسے دیکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے. جو چیزوں کو حرام کیا ہے اسے مسلمان نہ دیکھے. وہی سنے کہ جس کا حکم پروردگار نے دیا ہے. غنا جہاں حرام ہے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے. ہمارا جاگنا خدا کے حکم کے تابع ہو، ہمارا سونا خدا کے حکم کے تابع ہو. یہاں خدا نے کہہ دیا کہ رات میں آرام کرو تو مسلمان سو جاتا ہے، اور جہاں صبح نماز کا وقت ہوتا ہے نرم بستر کو چھوڑ کر مسلمان کا فریضہ ہے کہ خدا کے اطاعت میں جاگے. یعنی ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کا بولنا بھی خدا کی مرضی کے تابع ہے، کہ جس کے سننا بھی خدا کی مرضی کے تابع ہے، جس کی جامع ترین زندگی کمال تک اس وقت پہنچتی ہے کہ جب وہ خدا کے حکم کے اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اب جہاں اطاعت خداوند عالم کا ایک ہلکا سا خاکہ ذہن میں آ جائے تو چلیے رسول اللہ کی اطاعت پر چلیں. وہ اطاعت کی جس کا حکم خدا نے بارہا قرآن میں دیا ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اطاعت کا حکم بارہا قرآن مجید میں دے کر اس اطاعت کا اہمیت کو ہم تک پہنچایا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یعنی جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کی اطاعت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ ہمارا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا جب تک ہماری وحی نہیں آ جاتی. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وما ينطق عن الهوى. یعنی ہمارا رسول وہی کہتا ہے جو ہمارا حکم ہے. یہ وہی ہے جو اس پر مسلسل نازل ہو رہی. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ کوئی اطاعت رسول کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. بالخصوص اپنی نوجوان بچیوں سے کہ جو آج اپنے ورک پلیس میں، سکولز میں، کالجز میں مختلف افکار کا سامنا کر رہے ہیں. مختلف چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں. آج ان کے جنریشن کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم جین ایکس سے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم جین زی سے ہیں. ہر جنریشن کے لیے پاپ کلچرز الگ ہے. ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ باقاعدگی سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، اور کوئی اگر ان سے بڑا کچھ کہہ دے تو کہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری جنریشن میں گیپ ہے. آپ فلاں جنریشن کے ہیں، ہم فلاں جنریشن کے ہیں. ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ خدا کی اطاعت انسان کی زندگی کا ہدف ہے، اور دین اسلام کسی ایک جنریشن کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ تا قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آیا ہے. خیال رہے کہ جہاں ماڈرن کلچر کے نام پر آپ کی دین کی مخالفت پر کوئی آمادہ ہو جائے تو آپ اس کی پیروی نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، بھلے ہی کتنا ہی مشکل راستہ لگے.
اگر انسان خدا کی رضا کے لیے اس کی اطاعت میں زندگی کو گزارتا ہے تو خدا غیبی مدد بھیجتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بارہا اس کا وعدہ کیا ہے، اور جنگ احزاب کا ذکر ایک ہلکا سا خاکہ خود کائنات کے مالک نے سورہ احزاب کی آیتوں میں اس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جہاں کٹھن ترین مرحلے آئیں اور صاحب ایمان اگر مضبوطی سے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو غیبی مدد حتمی ہے۔ اطاعت رسول پروردگار عالم نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرے تاکہ ہمارا ایمان کمال تک پہنچے۔ پروردگار کہتا ہے قرآن میں کہ تجھے اپنے رب کی قسم، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے معاملات میں تجھے حاکم نہ بنائے، اور تو جو فیصلہ دے اسے پورے دل سے تسلیم نہ کرے کہ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب کی کئی آیتیں کہ جس میں پروردگار عالم نے جنگ احزاب کی، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا۔ جنگ احزاب اسلام کی وہ جنگ ہے کہ جہاں تمام دشمنان اسلام جمع ہوئے تھے۔ جنگ بدر مکے والوں کے ساتھ، جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ، مختلف جنگ، مختلف دشمن، مگر جنگ احزاب وہ جنگ تھی کہ جہاں تمام دشمنان اسلام ایک مقام پر جمع ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اسلام کو جڑ سے مٹا دیا جائے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، صاحب ان کا مجمع ہے، مختصر یہ کہ سلمان محمدی کے ایک سجیشن کے حوالے سے خندق کو کھودا گیا تھا۔ خندق کھودتے وقت ہر مسلمان نے اپنے ہاتھ سے اپنا حصہ خندق میں کھودا، مگر ایک ایسا بڑا سا چٹان سامنے آ گیا کہ لوگوں نے لاکھ کوشش کی مگر اس پر وار نہ کر سکے۔ جب آقا نامدار کو پتا چلا تو آپ بنفس نفیس اس میدان میں آئے، ہتھوڑے کو اٹھایا، تکبیر بلند کر کے جو ایک وار کیا تو اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا، ایسا نور اس میں ساطع ہوا۔ رسول اللہ نے تکبیر کی، تمام مسلمانوں نے تکبیر کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دوسری ضرب وہی چمک اور رسول اللہ نے تکبیر بلند کی، مسلمانوں نے بھی تکبیر بلند کی۔ تیسری مرتبہ ضرب لگی تو پھر رسول اللہ نے پھر تکبیر بلند کی، ایسی روشنی ساطع ہوئی کہ تمام کے آنکھیں چودھیا گئی۔ تبھی چند اشخاص آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمن کی کثرت بہت زیادہ ہے اور دشمن ہم پر حملہ ہیں، بس یہ سننا تھا۔ اب قرآن بڑھ کر کہتا ہے کہ اس میں چند لوگ ایسے منافق تھے کہ جن کے دل امراض میں تھے، مرض میں مبتلا تھے، اور یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ خدا اور رسول کا وعدہ جھوٹا ہے۔ حتیٰ کہ یہ مسلمان منافقوں کے درمیان تھے، مسلمانوں کو بہکانا چاہتے ہیں، مگر جو صاحب ایمان ہے، پروردگار سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ سوائے استقامت کے اور ایمان کی زیادتی کے یہ صاحب ایمان میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ یعنی جو صاحب ایمان تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا، اور جو منافق تھے وہ دوسروں کو بہکانے لگے۔ بعض ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا حبیب خدا، ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں یہ دشمن ہمارے گھر پر حملہ ور نہ ہو جائیں، ہمارے اہل و عیال اور بچے تنہا مدینے میں چھوٹ گئے ہیں۔ بس پھر خدا پروردگار عالم قرآن کریم میں سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر خدا ان کی برائی چاہے یا خدا انہیں اچھائی دے تو کون ہے جو انہیں بچا سکے؟ یعنی پروردگار عالم اگر کسی کی حفاظت کرے تو کوئی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو ضرر خدا پہنچانا چاہے تو کائنات کی تمام شے مل کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔
مختصر یہ کہ اب جو منافقین تھے ان کے دل زلزلے کے مناسب دہل رہے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، وہ دوسرے لوگوں کو ورغلا رہے تھے، مگر صاحب ایمان استقامت سے کھڑے رہے۔ اور پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے غیبی مدد بھیجی تھی۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان کے غصے کے عالم میں لوٹا دیا اور مسلمانوں کو جنگ سے بچا لیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے 3 اعتبار سے ان کی غیبی مدد کی۔ سب سے پہلے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ضربت کہ جس کے بارے میں آقا نامدار فرماتے ہیں کہ یا علی تمہاری یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کہ جہاں عمر ابن عبدود کے مولا نے 2 ٹکڑے ایسے کیے کہ قلب لشکر میں جا کر مولا کی یہ ذوالفقار گو کے چپ گئی ہو، دشمنوں میں تہلکہ مچ گیا، ان کے سینوں میں دل گھبرانے لگے۔ اور روایات کے اعتبار سے یہ کہ خدا کے غیبی لشکر نے دشمنوں کے دل میں ایسا خوف طاری کیا کہ وہ پریشان ہو گئے، لشکر درہم برہم ہو گیا، بھوک و پیاس کا عالم تھا، 1 مہینے تک سردی کی شدت ایسی تھی کہ خدا نے طوفان کے ذریعے سے انہیں کمزور کر دیا اور بغیر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیے یہ منافق، یہ ملعون لوٹ گئے، اور خداوند کریم نے مسلمانوں کو غیبی مدد سے حفاظت کی۔ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی خدا کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو خدا کی غیبی مدد حتمی ہے۔ بات یہ بھی واضح ہوئی کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے، اور خدا کی اطاعت کا سلیقہ ہر وقت کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ آدم نے روئے زمین کو بسا کر خدا کی اطاعت کا سلیقہ سکھایا، نوح نے کشتی بنا کر اطاعت کا سلیقہ سکھایا، موسیٰ نے لکنت کے باوجود توحید کا پرچم فرعون کے دربار میں لہرا کر خدا کی اطاعت کا ہمیں سلیقہ سکھایا، آقا نامدار نے تمام مصیبتوں کو سہتے ہوئے خدا کی اطاعت کا ہمیں درس دیا۔ نبی عیسیٰ نے حواریوں کے حوالے سے بے وفائیاں بھی سہی، پھر بھی پروردگار کی اطاعت پر گامزن رہے۔ وہ آخری نبی نے اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا کہ خود آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں میں نے سہی کسی نبی نے نہ سہی ہو، پھر بھی اطاعت پروردگار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اور اگر اطاعت پروردگار عالم کا درس لینا ہے تو ذرا چشم تصور سے کربلا کے میدان میں آ جائیے کہ جہاں زہرا کا لال ہے، میرا مولا حسین نے اپنے گھر بار کو لٹا کر اطاعت کا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ میرا مولا حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے گھر بار کو لٹانے کی تیاری 28 رجب کو کی تھی، اس وقت کہ جب ملعون نے میرے مولا سے بیعت کا سوال کیا تھا تو مولا نے اطاعت پروردگار عالم کا ہمیں ایسا درس دیا کہ مولا حسین کا تاریخی جملہ جو ہر زمانے کے یزید کے منہ پر تماچا ہے، مولا کہتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ گویا مولا بتا رہے ہیں ہر دور کے یزید کے لیے کہ جو حسینی ہوگا وہ حق پرست ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے گا اور کبھی بھی دشمن کے سامنے اپنے زانوں کو نہیں ٹیکے گا۔ عزادارِ سید الشہداء، میرے مولا حسین نے 28 ماہ رجب کو خدا کی اطاعت میں بڑی ہی غربت میں سفر کیا تھا۔ گرمی کی شدت اتنی کہ کوئی پرندہ بھی اس زمانے میں اپنے گھروں سے نہ نکلے، مگر میرے مولا حسین اپنے اہل و عیال کو لیے ہوئے، گھر بار کو لیے ہوئے غربت میں مدینے سے کوچ کر رہے ہیں۔ کوئی حسین سے پوچھے کہ نانا کے مدینے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا کیا ہوتا ہے؟ آج بھی جب کوئی زائر
روضے رسول پر جاتا ہے اور وہاں سے وداع لینے کی باری آتی ہے تو دل بھر آتا ہے۔ میرے مولا حسین کا وہ غربت زدہ سفر یاد آ جاتا ہے۔ ہم جب بھی روضے رسول سے وداع ہوتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہمیں دوبارہ آنا نصیب ہو۔ کوئی میرے مولا حسین سے پوچھے، مولا جانتے ہیں کہ دوبارہ آنا نصیب نہ ہوگا، مگر پھر بھی رضا الہی میں اطاعت پروردگار میں مولا سفر کر رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب رات کی تاریکی بڑھی، مولا صبح کوچ کرنے والے ہیں، روضے رسول پر زہرا کے لال پہنچے ہیں، اتنا زور سے گریہ کیا، نانا کی خبر سے لپٹے، کہا نانا امت نے ایسا اجر رسالت دیا کہ ہمیں گھر میں رہنے نہ دیا گیا، نانا آپ کا نواسا بڑی ہی غربت میں سفر کر رہا ہے۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا حسین نے اتنا گریہ کیا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، محو خواب ہوئے، کیا دیکھا کہ روضے رسول سے خود ذات خود رسول اللہ نمودار ہوئے اور کہنے لگے، اپنے نواسے کو سینے سے لگایا، کہا ہے میرے حسین گھبرانا نہیں، یہاں تمہارا مدینے سے سفر ہوگا، یہاں میں بھی خبر کو ترک کر دوں گا۔ عزاداران سید الشہداء، پھر رسول اللہ نے کہا کہ اے حسین وعدہ طفلی نبھانا ہے، خیال رہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہر قدم موجود ہوگا۔ عزاداروں میرا مولا حسین ایک مرتبہ ماں کی خبر پر پہنچے، نہ جانا کس کیفیت دل سے مولا نے ماں کو الوداع کہا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ مولا نے یہ گریہ کیا ہوگا، فریاد کی ہوگی کہ اماں آپ کی خبر کا مجاور چلا ہے، پھر دوبارہ آپ کی خبر پر آنا اس بیٹے کو نصیب نہ ہوگا۔ عزاداروں میرے مولا بھائی کی خبر سے جدا ہوئے، الوداع لیا، یہاں صبح نمودار ہوئی، مولا عباس نے کوچ کا انتظام اور اہتمام اپنے ذمے لیا ہے، یہاں بنو ہاشم کے جوانوں نے حد بندی کی ہے، دور دور تک مولا عباس کے پہرے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کا پہلا سفر ہے۔ عزاداران سید الشہداء، یہاں دل چاہتا ہے کہ شہزادی زینب کو آواز دی جائے اور تڑپ کر کہے کہ اے بی بی 28 رجب کو تو مولا حسین کا سایہ موجود ہے، مولا عباس کا پردے کا اہتمام ہے، خناتیں لگی ہوئی ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، 18 بنو ہاشم آپ کو سوار کر رہے ہیں، اے بی بی آپ پر سلام ہو، نہ جانے وہ منظر اور منزل آپ نے کیسے طے کی ہوگی کہ جہاں شام کا بازار ہے، چاروں طرف سے آئینہ بندی کی گئی ہے، ملعون کا ارادہ ہے کہ دور سے تماشائیوں کو اہل بیت کا تماشا نظر آئے۔ حال یہ ہے کہ شام کے بازار میں اگر کوئی بی بی کسی دوسرے بی بی کے پیچھے چھپنا بھی چاہتی ہے تو آئینے کے ذریعے سے دور دور سے ملعون اہل بیت اطہار کا تماشا بنا رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، راوی لکھتا ہے یہاں کوچ کی باری آئی، ایک ایک بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی، ایک بی بی کا آنا تھا، ایک نوجوان دوڑا، بی بی کو سوار کیا۔ کسی نے سوال کیا یہ کون ہے؟ بولنے والے نے کہا کہ یہ 18 سال کا علی اکبر ہے اور ان کی ماں ام لیلہ ہے۔ پھر ایک بی بی باہر نکلی، 13 سال کا نوجوان دوڑا، لوگوں نے کہا یہ قاسم ہے، ان کی ماں ام فروا ہے۔ یہاں ام رباب باہر نکلی ہے، علی اکبر نے بڑھ کر سہارا دیا ہے۔ عزاداروں ایک ایک بی بی آتی گئی، آپ کے وارثوں نے، بچوں نے بڑھ کر سہارا دیا، مگر اہل مدینہ کی عورتوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بی بی کا باہر نکلنا تھا۔ یہاں عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، آن محمد دوڑے، حتیٰ کہ میرا مولا حسین اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بی بی کو سوار کرنے لگے۔ پوچھنے والی ایک بی
بی بی نے سوال کیا جو مدینے کی نہیں تھی، بس منظر دیکھ رہی ہے۔ بی بی سوال کرتی ہے، عورت سوال کر رہی ہے کہ یہ کون بی بی ہے کہ جس کے احترام میں اتنے بنو ہاشم کے جوان دوڑ اٹھے ہیں۔ 18 بنو ہاشم نے اس کا اہتمام کیا۔ تو بتانے والوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے کہ جو 18 بھائیوں کے حلقے میں سوار ہو رہی ہے۔ دستے ادب جوڑ کر کہو اے بی بی، آج تو بھائیوں کے سائے میں سوار ہوئی۔ 11 محرم کی جہاں یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوچ کرے گا تو یہی شہزادی زینب ہوگی۔ بی بی ایک ایک کو سوار کرے گی۔ بی بی کہے گی خبردار، تمام بیبیوں کو میں سوار کروں گی، کوئی شقی قریب نہ آئے۔ ایک ایک بی بی کو شہزادی زینب نے سوار کیا۔ اب جب بی بی کے سوار ہونے کی باری آئی، بی بی تڑپ اٹھی۔ اس وقت بی بی نے فرات کا رخ کیا، تڑپ کر کہنے لگی عباس، بہن کی غربت ذرا دیکھو، آج بہن اتنی غریب ہو گئی کہ مجھے سوار کرانے والا کوئی موجود نہیں۔ عزاداران سید الشہداء، دل چاہتا ہے کہ مولا عباس کو شہزادیوں کے حجاب کا پرسہ بھی دیا جائے۔ یہ وہ مولا عباس جو اتنے اہتمام سے یہ بیویوں کا حجاب کا انتظام کر رہے ہیں، مگر یہی بیویاں جب کوفہ و شام کے بازاروں میں تشہیر کی جائیں گی، میرے مولا عباس کا سر نیزے پر بلند نہیں ہوتا، نیزے سے بارہا مولا کا سر گرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ملعون نے گھوڑے کی گردن سے سر اقدس کو باندھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مولا عباس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ شہزادیوں کو بے مخنا دیکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم